سوال آج یہ ہے کہ مجبوری کی حد کیا ہے اور آزادی کی انتہا کیا ہے. یہی سوال ہے نا. تو مجبوری کس مقام پر ہے؟ سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ تم انسان ہو. ہم تجھ کو دکھا دیتے خدائی کا تماشا، 100 بات کی ایک بات کے انسان ہوئے. مجبوری یہ ہے کہ ہم انسان ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مجبوریوں کی سب سے بڑی انتہا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں. ہمارا قد اپنی حد میں ہے، یہ بھی ایک مجبوری ہے. ہم والدین نہیں بدل سکتے، یہ بھی مجبوری ہے. وقت سے زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ بھی مجبوری ہے. ہم بڑا دماغ استعمال کرتے ہیں، ایک بڑا ذہین دماغ اور بڑا افلاطون دماغ، بڑی عقل، اور پھر شام کو کہتے ہیں کہ نیند آ گئی. تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ نیند آ گئی. تیرے دماغ کی تمام صلاحیتیں نیند کی ایک گولی ضائع کر دیتی ہیں. بہت بڑا دماغ تھا، بڑے علم والا تھا، بڑا خیال تھا، آسمان سے افکار لاتا تھا، روشن خیالی کرتا تھا. کہتا ہے کہ اب کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اس نے ایک گولی کھا لی تھی، 81 کھا لی تھی. یہ ہے آپ کا آخر. میں مجبوری کی بات کر رہا ہوں. آزادی یہ ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اور یہ کہ غالب سریع خامہ نوائے سروش ہے. اور مجبوری کیا ہے؟ کہ نیند آ گئی، بے ہوش ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ذہن ہے یہ ایک حد کے بعد خاموش ہو جاتا ہے. آپ کا وجود ایک حد سے باہر نہیں نکل سکتا. ان تمام مجبوریوں کو ڈیفائن کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً تم بدل نہیں سکتی. تمہاری یہ حیت ہے جو بدل نہیں سکتی. تم اپنے آپ سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. یہ سماوات جو ہے یہ مجبوری ہے کہ تم اپنی مجبوریوں کے حصار سے نکل نہیں سکتے. نکل سکتے ہو تو پھر نکل جاؤ. اب آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان. اگر سلطان کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر آپ نکل بھی سکتے ہو. سلطان پھر اس کی ذات ہے. اگر اس کی ذات چاہے تو وہ جہاں چاہے لے جائے. اب یہاں آ کے لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ ایک بندہ حدود میں رہنے والا پیغمبر کیسے ہوا. وہ نکل گیا، انسانوں سے باہر آ گیا، اور اس کو ایک علم عطا ہو گیا، تعلق عطا ہو گیا. وہ اللہ کی زبان بن گیا اور اللہ نے اس کی زبان سے بولنا شروع کر دیا. وہی ہو گئی، الہام ہو گیا، اور پھر نزول فرقان ہو گیا. جس ذات پر نزول کلام مجید ہو وہ ذات کم نہیں ہے مقدس کتاب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس میں کیا کمی رہ گئی؟ اس کا اپنا بولا ہوا ہو یا اللہ کا بولا ہوا ہو، ہیں تو دونوں ہی اس زبان کی باتیں، ہیں تو دونوں ہی اس زبان کی باتیں. آدھی باتوں کو قرآن کہہ لو اور باقی باتوں کو حدیث کہہ لو. اس میں کون سی دقت کی بات ہے؟ حدود تو اب نکل گئی. دوسرا، اس سوال کے اندر جو سب سے بڑی اہمیت ہے جس کو میں نے انٹرٹین کیا کہ حدود جو ہیں مجبوری یہ ہے کہ آپ اپنے دور میں رہتے ہو، یعنی 2021 میں رہتے ہو. اور آزادی یہ ہے کہ ایسا کام کر جاؤ تو لازوال زمانوں تک یاد رہے گا. اب یہاں سے حد ٹوٹ جاتی ہے کہ ایک ایسا عمل، ایسا خیال جو آنے والے زمانوں میں سے تیر بن کے نکل جائے. جس طرح آج آپ یاد کر رہے ہو، یہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہو یا علی مدد، تو علی علیہ السلام آج تو نہیں ہوتا، وہ آج کا زمانہ تو نہیں ہے نا. درود شریف پڑھ رہے ہو تو یہ آج کا زمانہ تو نہیں ہے. کسی پرانے زمانے کے پرانے اسم کو آج کے زمانے کا انسان آج ہی میں پڑھ رہا ہے. اب یہ انہوں نے سارے وقت کو توڑ کر دکھایا. آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. آپ لوگوں کے لیے ایک شعر ہے: سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا، تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو. اور آپ اس کے پہرے میں ہیں، اس لیے آپ اپنے حصار کو توڑ نہیں سکتے. حصار ہے وابستگی کا نام، مجبوری ہے وابستگی. کہتا ہے کہ شام ہو گئی، پھر کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اب واپس چلیں گھر. صبح گھر سے باہر اور شام کو واپس گھر. ٹو اینڈ فرام. آخر زندگی جو ختم، بس یہ ٹو اینڈ فرام میں ختم ہونی ہے. یہ ٹو اینڈ فرام جو ہے یہ آپ کا دائرہ ہے، آپ کے سفر کا دائرہ ہے، گھر سے گھر تک اور گھر سے گھر تک. اس سفر کو آپ نے جتنا گھر سے اپنے دفتر تک کیا ہے، سارے کو اگر گنو اور واقعی جوڑو تو تم شاید دنیا کے 3 چکر لگا لو. لیکن مجبوری یہ ہے
کہ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، یہ آپ کا سفر ہے، یہ سفر نامہ ہے، اور اتنا ہی آپ کے لیے مجبوری ہے۔ آزادی یہاں نہیں ہے۔ آزادی کو آپ اپنے بچوں کے خیال سے ترک نہیں کر سکتے۔ یہاں آزادی نہیں ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں کہ وصال پا جائیں، آپ ان کے خیال سے بچ نہیں سکتے، ان کی یاد قائم رہتی ہے۔ یہ مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ تو انسان ہے، اور آزادی کم ملے گی اگر ماضی سے تعلق جوڑنا آیا تو آپ کے لیے مستقبل کی آزادی بھی ہے۔ بس یہ یاد رکھنا، یہ راز کی بات ہے۔ اگر حال میں ماضی سے نسبت قائم کرنا آ گیا تو آپ کے لیے مستقبل بھی آسان ہے۔ آپ حد سے باہر ہو گئے، یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان آپ کا کھیل ہے۔ زمین آپ کی مجبوریاں ہیں اور آسمان آپ کی آزادیاں ہیں۔ آپ جب دونوں کا موازنہ کرتے ہو تو آپ بے سکون ہو جاتے ہو۔ بے سکون اس لیے ہو جاتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ ادھر ہماری زندگی گزر رہی ہے اور اللہ نے حکم نامہ جاری کر رکھا ہے۔ سفر زمین کا حکم آسمان سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے؟ کہتا ہے کہ یہی سفر ہے، یہاں بھی اللہ کا حکم اور وہاں بھی اللہ کا حکم۔ اب بچوں کا حکم مانوں کہ اللہ کا حکم مانوں؟ یا اللہ میں کس کی لاج نبھاؤں؟ یہاں پہ آ کے وہ پریشان ہو گیا۔ اگر آپ سیدھا ایک طرف ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَفَرُوا إِلَّا اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ کے آ جا۔ انسان کہتا ہے کہ میرے سارے کام سارے نامکمل ہیں، اللہ کہتا ہے کہ بھاگ گیا، چھوڑ ہر چیز کو۔ جب آپ اس کا رخ کرتے ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آپ یہاں سے مجبوریاں توڑ دیتے ہو۔ مجبوری توڑنا ہی تو آپ کا امن ہے۔ کہتا ہے کہ جی اس نے مجھے مجبور کر رکھا تھا، پھر نماز کا ٹائم تھا، میں چھوڑ کے آ گیا۔ مجبوری چھوڑ کے آپ آ گئے۔ نماز یہی تو سکھاتی ہے، اور کیا سکھاتی ہے؟ اگر کوئی نمازی بڑا ہی گمراہ ہوگا تو دو نمازوں کے درمیان گمراہ ہوگا، اور اگلی نماز آئی تو گمراہی ختم ہو گئی۔ گویا کہ وہ توڑنے کے لیے ہے، آپ کی زندگی کے حصار کو توڑنے کے لیے ہے۔ پیسہ آپ کی مجبوری ہے اور خیرات آپ کا حصار توڑتی ہے، یعنی کہ جو آپ کی مجبوری ہے اس کو آپ کے دین نے توڑنے کی خواہش رکھی ہے کہ یہاں سے توڑ دے، وہاں سے توڑ دے، توڑنا ضرور ہے اس حصار کو۔ انسان یہاں پر غلام ہے اور آزاد کہاں پر ہے؟ اب آزادی شروع ہو گئی۔ آزادی یہ ہے کہ اگر تو مکمل محض مجبور ہوتا تو پھر کسی نیکی کا معاوضہ نہ ہوتا، پھر یہ ہوتا کہ نیکی بھی مجبور ہے اور گناہ بھی مجبور ہے، لیکن گناہ کی سزا کس بات کی؟ اگر گناہ کی سزا ہے اور نیکی کا انعام ہے تو وہ مجبور محض نہیں ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کو گناہ پر مجبور کر دے اور پھر سزا دے، اور پھر آپ کو انسان بھی بنائے۔ جس نے چھپکلیاں بنائی ہیں وہ اتنا احسان کرے کہ انسان بنائے، آپ کو نیک بنائے، آپ کو اچھی شکلیں عطا فرمائے، اور پھر آپ کے ساتھ دھوکا۔ یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہو کہ آپ مجبور کہاں ہو، آپ جانتے ہو کہ آپ آزاد کہاں۔ اگر آپ کو یہ یقین آ جائے کہ آپ صرف مجبور ہو تو بھی آپ کو دوسرا سانس نہیں لے گا۔ یہ آپ کی آزادی ہے جو آپ کو زندہ رکھ رہی ہے، ورنہ مجبور محض کا تو حبس کے ساتھ دم گھٹ جائے۔ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ آزاد ہو، اور آپ کو خود پتا ہے کہ مجبوری کہاں ہے، اس لیے یہ سوال جو ہے اپنے جواب کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجبوری ہے اور یہ آزادی ہے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ کسی کی مجبوری ہے کہ وہ غصہ ترک نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی آزادی ہے کہ آپ ترک کر دیں۔ یہ بھی تو آزادی ہے کہ ترک کر دیں، کہ یہ بھی تو آزادی ہے کہ ترک کر دے۔ کہتا ہے کہ اسے فی سبیل اللہ معاف کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بات کرو، جان لے لو، معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کیا انصاف ہے؟ معاف کر دو یعنی کہ شکار کو آزاد کر دو اور اس کو بالکل اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی کہ جو ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو کم از کم دنیا کے اندر ایک معاف کرنے والا انسان بن جا۔ آپ تو معاف کرتے جاؤ نا، اگر زیادتی ہوگی تبھی معاف کرو گے۔ اللہ کا واضح اور آپریٹو حکم ہے کہ اور وہ لوگ جو غصے کو ترک کرتے ہیں، اور وہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، کس کو معاف کریں گے؟ غلطی کو کریں گے۔ اور کس کو کریں گے؟ غلطی ہوگی تو معاف کریں گے، اور پھر آگے انعام ہے واللہ یحب المحسنین۔ اور جس نے یہ کام کیا، غصہ روکا، معاف کر دیا، وہ کون ہوگا؟ محسن۔ اور جس نے احسان کیا اس غریب پر جس پر اسے غصہ ہے، احسان کیا اس پر جس کا تو حق نہیں بنتا تھا، جب احسان کر دیا تو اب آپ انتظار کرو کہ اللہ پیار کرتا ہے محسنوں سے۔ جب اللہ آپ سے پیار کرے گا تو اللہ کی راہ تو سمجھ آئے گی۔ اللہ پیار نہ کرے تو پھر تمہیں اللہ کی راہ کیسے سمجھ آئے؟ اللہ خود ہی اپنی راہ کی طرف بلاتا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ آپ کو اپنی راہ کی طرف بلائے۔ تم فی الحال اپنے آپ کو دستبردار کر لو، اس سے
خیال سے، غصے سے، نفرت سے، لالچ سے اور کئی واقعات سے۔ آپ نے صرف آزاد کرنا ہے۔ یہاں آپ آزاد ہو گئے، وہاں آپ کی بات پوری ہو گئی۔ مجبوریاں قدم قدم پر ٹوٹتی ہیں اور آزادیاں قدم قدم پر رکتی ہیں۔ یہ چلتا چلا جا رہا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے۔ ہر سفر میں ہم گئے، آزادی کا سفر ہے، لیکن آخری مقام ایک ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ دنیا کو رخصت کرنا ہے، اس سے آپ پر نکلنا ہے، اس سے آپ نے نکلنا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ انسان اپنی بات سمجھ جاتا ہے کہ میری مجبوری کہاں پر ہے، آزادی کہاں پر ہے۔ بعض اوقات آزادی کی خواہش بھی مجبوری بن جاتی ہے۔ اس کا بھی خیال رہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، توڑنا چاہتا ہوں بندھن سارے، مگر توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ نکل، کدھر نکل کے جائے گا، کس کس کو توڑے گا۔ اللہ کریم کے بعض عجیب کام ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہر دوسری چیز کے ساتھ مربوط ہے، وابستہ ہے، پیوستہ ہے۔ جانور کو لے لو، اینٹ گارے کو لے لو، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، خیال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو ایسولیٹ نہیں کر سکتا، ایک مربوط نظام ہے۔ مثلا اللہ کو سمجھو کہ اس نے آپ کو مجبور نہیں کیا، چلو مان لیا۔ آپ اللہ کے خیال سے، آپ اور خیال سے، آپ ماں باپ کے خیال سے آزاد ہو گئے، سب کچھ سے آزاد ہو گئے، لیکن والد ہونے کی حیثیت سے چھوٹے بچے کی چیخ تمہیں پابند کر دے گی۔ معمولی سی بات ہے۔ وہ جس نے دریاؤں کو عبور کیا، آگ کے دریا سے نکل گیا، پانی کے دریا سے نکل گیا، اسے کچھ نہیں پرواہ۔ زی بادشاہ گدا فارغم بے حمد للہ، سب کچھ توڑ دیا۔ پھر بچے کی فریاد مجھ سے نہیں سنی جاتی، میں وہاں مجبور ہو گیا تو مکمل آزاد ہو کے مجبور ہو گیا۔ یہ اللہ کریم کے کام ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی سی آواز جو ہے آپ کو انتہا کی، کبھی کبھی چھوٹی سی آواز جو ہے آپ کی انتہا کی آزادیوں میں ایک ہنگامہ برپا کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ اللہ کریم کے کام ہے کہ آزاد کب کر دے اور مجبور کب کر دے، یہ سارے اس کے کام ہیں۔ تیرا کام اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ آزاد ہونا تیرا کام ہے اور نہ مجبور ہونا تیرا کام۔ تیرا کام تو ہے حکم ماننا، آزادی تیرا کام نہیں ہے۔ حکم ماننا اور اس ذات کا حکم ماننا اور ادب کرنا اور اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ وابستگی کرنا کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ کسی انسان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری اپنی استقامت نہیں تجھ کو فیض دینا ہے، استقامت ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کی آزادیاں اور مجبوریاں بہت آسان ہیں۔ دیکھو یہ کمال کی بات ہے، کتنی آزادی ہے اور کتنی پابندی ہے۔ پابندی اور مجبوری یہ ہے کہ تم انسان ہو، سجدہ کر رہی ہو، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ آزادی یہ ہے کہ سجدہ سیدھا اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ کائنات بنانے والے کے ساتھ رابطہ ہے آپ کی پیشانی کے سجدے کا، یعنی کہ یہ مجبوری ہے اور اس کا مسجود جو ہے وہ انتہا کی آزادی ہے، اور اس وقت دونوں منسلک ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ آزادیاں عطا کرنے والے کے ساتھ آپ منسلک ہو، آپ مجبور ہو اور سجدہ آزاد کا ہے، اور دونوں متعلق ہو۔ جب مجبوری آزادیاں پیدا کرنے والے سے متعلق ہو جائے تو مجبوری کس بات کی؟ ایسی مجبوری پر ہزار آزادیاں قربان کر دو کہ وہ مجبوری جس نے آپ کو آزادیاں پیدا کرنے والے کے ساتھ ملا دیا۔ گویا کہ آزاد ہونے کا راستہ آپ کی پیشانی میں ہے، آزاد ہونے کا راستہ آپ کے آنسو میں ہے۔ آپ آزاد ہو گئے، یعنی کہ آنسو جو ہے یہ تقرب الہی کا بہت قریب ترین مشاہدہ ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کے دل کے دھڑکن کے ساتھ ہے۔ یہ آزاد بھی ہے اور مجبور بھی ہے۔ مجبور اس لیے ہے کہ یہ انسان ہے، آزاد اس لیے ہے کہ اصل میں یہ انسان نہیں ہے۔ بات کچھ اور ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اس پردائے ہستی کو کیا چاک تو دیکھا۔ اس سے پہلے میں نے کیا شعر سنایا تھا؟ ہم تجھ کو دکھا دیتے خدائی کا تماشا، 100 باتوں کی ایک بات کے انسان ہوئے ہیں۔ اور اب یہ کہ اس پردائے ہستی کو کیا چاک تو دیکھا، انسان کہاں مظہر یزدان ہوئے ہم۔ اب انسان کدھر ہے؟ صرف اس پردائے ہستی کو چاک کرنا ہے، چاک گریباں کی بات نہیں کر رہے، پردائے ہستی کو چاک کرنا ہے۔ جب آپ اس ہستی کے پردے سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ وہی ہو جو اس نے بنایا، اور اس کا مظہر وہی ہے، یعنی کہ وہ نمائندہ ہے آزاد کا، مالک کا، قوی کا، رحیم کا، رحمان کا، رازق کا۔ دنیا میں اس کا مظہر کون ہے؟ بیچارہ یہ مجبور جو کہ اصل میں آزاد ہے۔ اس لیے آپ کی مجبوریاں جو ہیں یہ آزادی ہی کی علم بردار ہیں۔
وہ آزادی کہ آپ ہر چیز کو ویسے ہی توڑ کے چلے جاؤ، تو یہ ممکن نہیں ہے اور یہ خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد سے نسبت ہی آزادی ہے، یعنی کہ کمزور کی نسبت قوی سے ہو جائے تو یہی قوت ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں قحط پڑا ہوا تھا، سارے لوگ سراسیمہ بدحال، پریشان، گمسم اور خوفناک حالت میں۔ وہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، ایک درویش کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک غلام تھا جو خوش خوش جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ سارے شہر پر ایک خطرہ ہے، قحط ہے، فاقے ہیں اور تو بہت مسرور جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جس کا غلام ہوں اس کے گھر میں دانے ہیں۔ درویش نے کہا کہ ہم جس کے غلام ہیں وہ تو مالکوں کا مالک ہے، ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ تم اس کو مالک بناتے نہیں ہو، لہذا تمہیں مجبوریاں ڈستی ہیں۔ اس کو مالک مان لو تو مجبوری کوئی نہیں ہے، پھر سارے وقت ختم ہے اور تم اس کو توڑنے والے ہو اور تم اسی کو جوڑنے والے ہو۔ تمہارے دم سے یہ کائنات ہے، ہم نہ ہوتے تو کائنات کدھر سے ہوتی؟ لیکن اگر یہ ہے کہ تم مجبور ہو گئے، کہو گے کہ اس کائنات میں میرا دم حبس ہو رہا ہے، میرا دم گھٹتا جا رہا ہے، اس طرح تو مجبور ہے۔ اور آزاد اس طرح ہے کہ یہ کائنات کیا چیز ہے، ہم اور بھی کئی کائنات جانتے ہیں۔ یہ آپ کے عرفان اور آپ کے ایقان کی بات ہے کہ آپ کا ایقان وابستہ کہاں پر ہے۔ اگر آپ کی وابستگی میں دراڑ نہیں ہے تو آزادیاں اور مجبوریاں ساری آپ کی غلام ہیں۔ اور اگر آپ کی آزادی اور آپ کے تعلق میں کچھ کمی بیشی ہے تو مجبوری بھی عذاب ہے اور آزادی بھی پریشانی ہے۔ یہ احساس ہے اس ذات سے وابستگی کا، اس ذات سے وابستہ ہو جاؤ تو سب مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک بات ہے؟ ہاں ٹھیک بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مجبوریوں کو، لیمیٹیشنز کو اور امکانات کو ضرور پہچانو۔ اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے آپ پر ذرا اپنی نگاہ رکھو اور اپنے آپ کو ذرا پہچاننے کی کوشش کرو کہ اس کائنات میں آپ کا ایک ہی وزٹ ہے، یعنی اس دنیا میں، اور یہ دوبارہ نہیں آنا۔ اس میں موت کا خوف بھی نہیں ہے۔ چلو ہم اپنے بچوں کے پاس نہیں ہوں گے تو پھر باپ کے پاس چلے جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر ہوں یا ادھر ہوں گے، کہیں تو ہوں گے۔ یہ خوف کی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ یہ آپ کا وزٹ ایک ہی بار ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی بار یہ وزٹ ہے، دوبارہ اس میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ اور اس وجود میں آپ نے ایک ہی بار آنا ہے۔ جب ایک وزٹ ہے اور بھیجنے والے نے بھیجا ہے، اس نے کہا کہ میری کائنات کا مشاہدہ کرو، اس کو جا کے دیکھو کہ یہ میلہ کیسا ہے۔ تم میلے پہ جھگڑا کرتے جا رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ بیچ رہا ہوں، تم کہتے ہو کہ قیمت ٹھیک نہیں ہے، سودا صحیح دو۔ کہتا ہے تو میلے کا میلہ پن تو قائم رکھ، اس کا نظام تو قائم رکھ۔ وہ لطف کی بات یہ ہے، یہ لطف کی بات تھی اور تم نے اس کو آزمائش بنا لیا۔ زندگی انعام تھا اور تم نے سزا بنا لیا۔ زندگی اس نے ازراہ عنایت عطا کی تھی، تم نے کہا کہ یا اللہ تم نے آزمائش میں ڈال دیا۔ اس میں آزمائش کیا ہے؟ آزمائش تیرا اپنا ہی بوجھ ہے، تیرے اوپر، اپنے اوپر سے اپنا بوجھ اتار۔ تو خود ہی اپنے اوپر سوار ہوا ہے اور تو خود ہی اپنے خوابوں کو پریشان کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اتنے اونچے خواب دیکھتا ہے کہ زندگی محدود ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی اتنی ناممکنات کی طرف جاتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سمیٹ کے گزار، دل کے ساتھ اس سفر کو کر، شوق سے کر۔ ختم ہونے کے امکانات ہیں، ابھی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے کسی بندے کی، انسان کی، اللہ کے روبرو اس کی شکایت بن کے نہ پیش ہو۔ شکایت کیا ہے؟ کہ آپ ناراض ہو، اللہ کے روبرو آ گئے۔ اللہ پوچھے گا کیوں ناراض ہوا؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، اس سے پوچھو۔ یعنی کہ اسے تو تکلیف دی، اس کے روبرو تکلیف کا کانٹا نکال کے جاؤ، محبت میں جاؤ۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، انسان کی محبت آ جائے تو اس دل میں نفرت نہیں ٹھہرتی، اور آپ کے دل میں بیک وقت محبت اور نفرت قائم ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا دل کیا ہے۔ آپ اپنے دل کو اگر محبت کے لیے وقف کر دو تو نفرت نکل جائے گی۔ محبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ نفرت نکل جائے اور اپنے دل کو خالی کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کیا لیکن میرے سامنے نہ آنا، یہ تو معاف کرنے کی کوئی بات نہ ہوئی۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہو جیسے ہمارے اپنے ہیں۔ اب وہ اپنا ہو، پچھلی جنگ میں وہ آپ کے خلاف تھا اور اب کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ معاف کر دیا، اب تو ہماری فوج کا سربراہ ہو جا، سیف اللہ ہو جا۔ معاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے زندگی میں اپنا بنا کے دیکھ۔ انسان ذرا غور کرے تو یہ نفس کی کہانی ہے، یہ نکل جاتی ہے اور پھر اس کے اندر نور علی نور کا واقعہ ہو جاتا ہے۔